بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صلوات بر محمد مومنین کرام، گزشتہ ہفتے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کی حقیقت کیا ہے، اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہوں گی۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ مجھے چند خطبوں کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ گزرے ہوئے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنت میں جو داخل ہو جائے گا اسے جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا، اور جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ جنت ہے، جنت صالحین کے لیے ہے، جنت متقین کے لیے ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ وہ جنت ہے کہ جسے ہم متقی اور پرہیزگار بندوں کو دیا کرتے ہیں۔ جنت کے سلسلے میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن میں ان تمام سوالوں کو پیش نہیں کرنا چاہتا۔ گزرے ہوئے خطبے میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جنت کے ساتھ لفظ خلود آیا ہے، یا لفظ خالدون آیا ہے، یا لفظ عدن آیا ہے۔ ان تمام الفاظ کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ایک جملے میں یہ ہے کہ جنت یعنی ہمیشہ رہنے والی، جو اس میں چلا گیا اسے ہمیشہ رہنا ہے، کوئی وہاں سے باہر نہیں آئے گا۔
اور جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، تو اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آ گیا ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جنت نیک بندوں کے لیے ہے، تو حضرت آدم کو اور حوا کو بہکانے کے لیے شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ شیطان جنت میں کیسے آ گیا جبکہ وہ صالح نیک بندوں کے لیے ہے؟ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، ختم۔ اس کے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اب وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہوا، تو پھر جنت میں داخل کیسے ہوا؟ تاکہ حضرت آدم کو بہکائے۔ یہ ایک بات عزیزو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جنت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جنت میں جو آئے گا اسے باہر نہیں کیا جائے گا، تو حضرت آدم کو باہر کیوں کیا گیا؟ جنت سے باہر کیوں نکالا گیا؟ یاد رکھیں عزیزو، یہ دو باتیں، جو دو قانون میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جنت نیک لوگوں کے لیے ہے اور جنت سے کسی کو باہر نہیں کیا جائے گا، یہ قانون ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم تھے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ جنت ہے کہ جسے ہمارے اعمال کے عوض دی جائے گی۔ ہم جو عمل خیر انجام دیں گے اس کے بدلے میں ہمیں یہ جنت دی جائے گی، لہذا یہ قطعاً وہ جنت نہیں ہے۔ آپ سننا چاہیں گے، میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ ہم سب کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیجئے۔ یہ سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آیا ہے، امام کے زمانے میں ان کا ایک چاہنے والا، ایک صحابی، ایک شاگرد ہے جس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آدم کو جنت سے کیوں نکالا گیا، جبکہ جنت میں جو جائے گا اسے واپس نہیں آنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ جواب سنیے کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، جنت من جنات الدنیا یطلع فیہا الشمس والقمر ولو کانا من جنان الآخرہ ما خرجا منہا ابدا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سنو، تم جو یہ سمجھتے ہو کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، در حقیقت یہ وہ جنت ہے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، در حقیقت یہ وہ جنت ہے ہی نہیں جس میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے، بلکہ دنیا ہی میں اللہ نے ایک خوبصورت جنت بنائی تھی جس میں آدم اور حوا رہتے تھے۔ وَيَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آدم و حوا رہتے تھے کہ جہاں پر سورج اور چاند کی روشنی بھی پڑتی تھی۔ یہ کون سورج و چاند ہیں؟ یہ وہی سورج و چاند کہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے جنہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو الحمدللہ حل ہو گیا کہ جس جگہ پر حضرت آدم و حوا کو رکھا گیا تھا، یہ وہ جنت نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں، میرا اپنا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے، کہ جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ عزیزوں، اب یہ دوسرا سوال جو تھا کہ شیطان، جنت جو ہے صالحین کے لیے ہے، شیطان وہاں کیسے پہنچ گیا؟ جس جگہ شیطان نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ دنیا والی جنت نہیں ہے بلکہ یہ آخرت والی جنت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آخرت والی جنت، وہاں پر شیطان یا اللہ کے نافرمان بندے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار میں آپ کی خدمت میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان کروں گا، اور سب سے دلچسپ جو ٹاپک ہوگا
وہ جنت کی حوروں کے بارے میں ہے کہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، ان کے لباس کیسے ہوں گے، اور تمام چیزیں انشاءاللہ وہ آئندہ کے خطبوں میں آئیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ وہ حوریں کہ جنہیں ہمیں ملنا ہے ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ان کا انداز کیسا ہوگا، انشاءاللہ وہ آئندہ کے خطبوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کتنی بڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے۔ میں اس کو ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام سے آ کر کسی نے پوچھا کہ دنیا کے مقابلے میں جنت کتنی بڑی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی ہے جنت، اتنی بڑی ہے یہ جنت کہ تم کو اگر ہم بتانا چاہیں بھی تو تمہاری عقل میں اس کی وسعت آ نہیں سکتی ہے۔ بس یہ امام نے ایک جواب دے دیا اور ہم اور آپ خاموشی سے سن لیں، لیکن عزیزو میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی تلوار جب مرحب کے جسم پر چلی ہے سر پہ تو بیچ سے دو ٹکڑے کیا۔ تلوار کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو وار کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے تلوار کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، یوں مارا دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، بس بہرحال 1-2 سیکنڈ کے اندر ہی۔ ادھر مولا کی تلوار مرحب پہ چلی، ادھر اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، جبریل امین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر علی مرحب جہاں پر علی کی تلوار زمین پر آنا چاہتی ہے، جبریل جاؤ وہاں پر بچھا دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، علی کی تلوار چلی، جبریل کہاں ہے؟ زمین پر ہے؟ نہیں۔ ہوا میں ہے؟ نہیں۔ فضا میں ہے؟ نہیں۔ خلا میں ہے؟ اس سے بھی بلند ہے، یہاں تک کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان، اور اس سے بلند جو عرش کی منزل ہے، جبریل امین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ زمین سے جو ہے وہ عرش کتنا کلومیٹر ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہزاروں میں، میں کہوں وہ نہیں، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں، اور شاید لاکھوں میں بھی نہ ہو بلکہ کروڑوں میں۔ ادھر تلوار چلی علی کی، ادھر جبریل چلے، اندازہ لگائیے، سوچئے، غور کیجئے، احساس کیجئے کہ ادھر علی کی تلوار ادھر چلی، ادھر سے جبریل چلے، اور انہوں نے تلوار کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنا پر بچھا دیا۔ کیا اسپیڈ ہوگی؟ کوئی ہے دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر صحیح، جو بتا سکے کہ اسپیڈ کیا ہوگی؟ اندازہ لگا لیجئے، یہ ہے فرشتے کی اسپیڈ۔ ایک مثال اور لے لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال اور۔ آپ کہیں گے صاحب یہ شیعہ لوگوں نے یہ واقعہ گڑھ لیا ہے، تو میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جسے تمام مسلمان مانتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک دن جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کس کی آغوش میں پلے بڑھے؟ حضرت آسیہ کی، اگرچہ فرعون بھی ساتھ میں تھا ان کے، لیکن پرورش جو کی ہے، واقعی پرورش حضرت آسیہ نے، جو مومنہ تھی اور فرعون کی بیوی تھی۔ ایک دن فرعون کی آغوش میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ فرعون کون ہے؟ خدا ہے، پلید ہے، نجس ہے، کثیف ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ نبی ہیں، معصوم ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فرعون، بہت توجہ کریں گے، فرعون نے چاہا کہ وہ حضرت موسیٰ کے رخسار پہ بوسہ لے لیں، جو عام طور سے ہوتا ہے، چھوٹے ہیں۔ جیسے ہی فرعون نے بوسہ لینا چاہا، حضرت موسیٰ نے ایک زبردست تماچا رسید کیا فرعون کے گال کے اوپر، رخسار کے اوپر، کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ
جو ابھی آغوش میں ہے، اور ایسا زبردست تماچا، وہ بھی وقت کے خدا کو مار دے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اور خدا کا منہ ٹیڑھا ہو جائے. فرعون تل ملا گیا، کہا کہ ہو نہ ہو جس کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے محل کو اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا، ہو نہ ہو یہی بچہ ہو، لہذا اس کو تلوار نکال کے ابھی قتل کر دیا جائے. حضرت آسیہ سامنے آ گئی، نہیں قتل مت کیجیے. کرے کہا نہیں، دیکھتی نہیں ہو کہ مجھے ایسا تماچا رسید کیا ہے کہ میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، میں وہاں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، ایک بچے نے میں مار دیا اس طرح سے. چنانچہ عزیزو ہوا یہ کہ حضرت آسیہ نے کہا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، حضرت آسیہ نے کہا کہ امتحان کر لیا جائے، امتحان ہو جائے. کہ کیسے امتحان؟ کہ دیکھو اگر یہ ان کے سامنے دو چیزیں رکھو، آگ اور لال بالکل آگ ہی کی شکل کا ہوتا ہے، آگ رکھو اور لال رکھو. اگر یہ وہی بچہ ہوگا جس کی نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے، اگر یہ وہی بچہ ہوگا تو یہ آگ کی طرف نہیں بلکہ لال کی طرف جائے گا، اور اگر یہ نارمل بچہ ہوگا، عام بچہ ہوگا، تو یہ آگ کو پکڑ لے گا. پھر انہوں نے کہا بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے. چنانچہ آگ روشن کی گئی، آگ کا انگارہ رکھا گیا اور لال، یہ دو چیزیں رکھی گئیں. حضرت موسیٰ کا امتحان ہو رہا ہے کہ نبی ہوگا تو آگ کی طرف نہیں جائے گا نا، لہذا اب لال بھی ہے اور آگ بھی ہے. حضرت موسیٰ کو رکھا کہ چھوٹے تھے جناب موسیٰ، گھٹنیوں چلتے ہوئے حضرت موسیٰ کس طرف پہنچے معلوم ہے؟ کیونکہ نبی ہے نا، لہذا آگ کی طرف جائیں گے نہیں. حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو لال کی طرف بڑھایا. اب اگر موسیٰ اپنے ہاتھ میں لال اٹھا لیتے ہیں تو موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے. لہذا اللہ نے فوراً جبریل سے کہا جاؤ موسیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر لال سے آگ کی طرف کر دو. ہاتھ جل جائے گا لیکن جان تو باقی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ یہی ہوا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ جبریل نے، اب آپ سوچئے کہ موسیٰ کا ہاتھ کہاں بڑھا؟ لال کی طرف، اور فوراً ہی حضرت جبریل آ کر اوپر سے عرش سے نازل ہو رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوا جبریل آتا ہے اور آنے کے بعد موسیٰ کے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آگ کی طرف رکھ دیتا ہے. جناب موسیٰ آگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہتھیلی جل جاتی ہے. ہتھیلی جلی تو اب کچھ ملنا چاہیے نا اس کے بدلے میں. یہ آگ نے جلایا موسیٰ کو، لہذا اللہ نے، آپ جانتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چیز دی ہے؟ سن لیجئے. جناب موسیٰ کو دو میرا موضوع حضرت موسیٰ نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے، بعد میں شاید موقع ملے یا نہ ملے. اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو، ہتھیلی کو جلایا، اس لیے جلایا تاکہ جان بچ جائے. لہذا یہ تو عام بات ہے کہ چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. حسین نے اپنی جان قربان کر دی کیونکہ اس کے مقابلے میں اسلام زیادہ عزیز تھا، زیادہ عظیم تھا. لہذا جب حسین اپنی جان قربان کر سکتے ایک مقصد کے لیے، تو موسیٰ کے سامنے بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ فرعون کی تباہی، فرعون کی بربادی. لہذا ہتھیلی جو ہے حضرت موسیٰ کی جل گئی. لہذا جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں وادی مقدس میں، تو جناب موسیٰ کو دو معجزے عطا کیے گئے. ایک تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ تو اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرو، ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، تم اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں لے جاؤ اور اس کے بعد نکالو. تو جناب موسیٰ نے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھا، اب جو باہر کیا تو ید بیضاء، چمکتا ہوا نورانی گولا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا. جس ہتھیلی میں آگ تھی، ایسا اللہ نے کیا اچھا صلہ دیا، جزا دی حضرت موسیٰ کو کہ اسی ہتھیلی کے اندر ید بیضاء آ گیا. ید بیضاء یعنی چمکتا ہوا گولا، نورانی گولا. اور فرعون کو جناب موسیٰ نے بعد میں یہ معجزہ دکھایا بھی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ، کہ اتنی زبردست اسپیڈ ہے
حضرت جبریل امین کی کہ ادھر موسیٰ کا ہاتھ بڑھا کس طرف؟ لال کی طرف، اور ادھر جبریل امین عرش سے آئے اور ہاتھ کو آگ کی طرف کر لیا. یہ اسپیڈ ہے. اب آپ جائیے کیلکولیٹ کیجئے، شمار کیجئے، حساب کیجئے کہ کیا اسپیڈ ہوگی حضرت جبریل کی. اور اب آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا آج یہ ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے. جنت کتنی بڑی ہے. انشاءاللہ آئندہ کا جو موضوع ہوگا وہ جنت کی سلامتی ہے. سلامتی، جنت میں سلامتی ہوگی. یہ ایک انشاءاللہ میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارا سلامتی اور خلود، جنت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہنے والوں کے لیے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے ہم کم سے کم یہ سمجھے کہ اسپیڈ فرشتے کی کیا ہوا کرتی ہے. ایک فرشتہ تھا، اس نے اللہ سے کہا پروردگار تیری جنت کا نام بہت سنا ہے، بڑی نعمتیں ہیں اس کے اندر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری جنت کی ایک سیر کروں، جنت گھومنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا، اللہ نے کہا جانے تو چھوڑو، اس کو نظر انداز کرو، اتنی زیادہ جو ہے بےتابی کیوں ہے. اس نے ریکویسٹ کی، التجا کی پروردگار سے، خدایا میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اسے پوری کر دے. جب اس نے دوسری مرتبہ کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پرمیشن مل گیا. فرشتہ جاتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے، اندر گیا اور جانے کے بعد اس نے جنت کو گھومنا شروع کیا. فرشتے کی پرواز اور اس کی اسپیڈ آپ کے ذہن میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کافی دیر تک جنت گھومتا رہا، گھومتے گھومتے تھک گیا اور نیچے آ گیا. پر اس کے کمزور پڑ گئے. پروردگار عالم سے کہا خدایا میں تھک گیا ہوں، مجھے پھر طاقت دے دے. اللہ نے پھر اسے طاقت دی. تیسری مرتبہ، دو مرتبہ، دوسری مرتبہ جب اس نے شروع کیا دوڑنا، چلنا یا پرواز کرنا تو پھر تھک گیا. تیسری مرتبہ اس نے پھر طاقت مانگی، اور جب اللہ نے طاقت دی تو پرواز کرتے کرتے، اڑتے اڑتے، جنت کی سیر کرتے کرتے زمین نیچے آ گیا. اور جب نیچے آیا تو ایک درخت تھا جنت میں، اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے. بہت توجہ کریں گے عزیزو. درخت کے نیچے آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے. درخت کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ، اور باغ سے اٹیچڈ ایک بہت ہی خوبصورت قصر ہے، محل ہے، پیلس. وہ محل کی کھڑکی کھلتی ہے، ایک نہایت ہی خوبصورت حور اس کھڑکی سے اپنا چہرہ باہر نکالتی ہے اور پوچھتی یہ کون ہے جو میرے محل کے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے. تو فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں. فرشتہ حور سے کہا میں فرشتہ ہوں. بہت توجہ کریں گے، آپ مولائی ہیں، اس میں ایک فضائل کا نقطہ بھی ہے، اور جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے تحت بھی میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہا درخت کے نیچے آ کر جب وہ بیٹھا تو اس حور نے کھڑکی سے اپنا سر نکالا اور کہا کون ہے؟ کہا میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں. کہا تم یہاں، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ میں جنت گھومنے آیا تھا. کہا تو تم نے پوری جنت گھوم لی؟ کہا اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ سے قوت لی، طاقت لی، اور اس کے بعد بھی جنت میں پوری گھوم نہیں سکا. تو فرشتہ پوچھتا ہے، فرشتے سے وہ حور پوچھتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے تم نے جنت کا کتنا حصہ گھوما ہے؟ کہا نہیں. بہت توجہ کیجیے گا تو مجھے خود یہ واقعہ بہت پسند ہے. کہا تم نے جنت کا کتنا حصہ، کتنا پرسنٹ تم نے جنت دیکھا اب تک گھوم لیا ہے؟ کہا نہیں تم بتاؤ، تم جنت میں رہتی ہو. کہا تمہیں معلوم ہے تم نے 3 حصوں میں پرواز کی، اور ان 3 حصوں میں تم نے ابھی سلمان فارسی کا ایریا مکمل نہیں کیا ہے. آپ
آپ نے اندازہ لگایا کہ جب سلمان فارسی کا ایریا مکمل نہ کر سکے ایک فرشتہ سلمان فارسی جو غلام ہے در اہل بیت کا، تو سوچیے اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، پھر علی کی منزلت کیا ہوگی۔ تو یہ عزیزوں جنت اتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ امام نے کیا فرمایا کہ اگر میں بتانا چاہوں جنت کے بارے میں تو تمہاری عقل میں وہ وسعت نہیں آ سکتی ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے بتایا ہے، جنت میں سلامتی ہے، سلامتی کیا ہے، اور انشاءاللہ جنت میں خلود ہمیشہ رہنے والا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔